بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے میرا سبق دیکھا ہوگا اور آپ کو میرے سبق سے فائدہ ہوا ہوگا۔ دیکھیے، من جد وجدہ کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اگر آپ کوشش کریں گے، میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور سبکن میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی قرآن پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ میری ویڈیو کو دیکھیے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نیکی کی طرف رہنمائی اگر آپ کریں گے تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو، میری ویڈیو کو دیکھ کر میری ویڈیو سے قرآن پاک سیکھیں گے تو جتنا ثواب مجھے ملے گا، جتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا اور صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر ایک بچہ میری ویڈیو کو دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو جب بڑا ہوگا تو اس کے اگر اپنے بچوں کو وہ سکھائے گا تو اسی طرح صدقہ جاریہ لڑی بنے گی اور اسی طرح ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آپ کوشش کیجئے، میری ویڈیو کو دیکھیے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہو اور صدقہ جاریہ میرے لیے بھی ہو۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبق کو۔ تو سبق کے سٹارٹ میں کچھ باتیں، چند اہم باتیں ہیں، آپ ان کو سنیے اور سن کر دماغ میں بٹھائیے، بہت اہم باتیں ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، حروف الہجاء المرکبہ، مرکب بنانا حروف ہجا کو ملا کر۔ ہجا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے سبق میں ہجا کا ذکر نہیں کیا۔ ہجا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں مفرد، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں مفرد کا بیان دیا تھا، ہجا، اس کو مفرد کو کنورٹ کریں تو وہ ہجا ہے عربی کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہجا حروف کو ملا کر جو چیز بنتی ہے اسے مرکب کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اردو کے اندر کہ مفردوں کو، دو یا دو سے زیادہ مفرد کو جب ملائیں گے تو جو چیز ہمیں حاصل ہوگی وہ مرکب ہے۔ تو یہ تختی ہے مرکب کے بیان میں۔ تو ابھی دوسری بات کہ جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تختی کس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھیے، اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لیجئے کہ ہر تختی کا اپنا ایک مقصد ہے، وہ اپنا ایک فائدہ چھپا کر رکھتی ہے۔ تو ہمیں پڑھنے سے پہلے، جو تختی پڑھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ والی تختی پڑھ لی تو اس تختی کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس تختی کے پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور اس تختی کا ہم سبق مکمل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے فائدہ یہ دیکھ لیجئے کہ اس تختی کے پڑھنے سے ہمیں قرآن پاک میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ با ہے، یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے، یہ خا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ بھی آئے تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ حروف ہجا یعنی حروف مفرد جو ہے الف با تا میں سے کیا چیز ہے۔ تو یہ تختی پڑھنے سے ہمیں یہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے اس تختی کے اندر۔ یہ تختی آپ کو جو بتانا چاہتی ہے وہ مقصد ہم حاصل کریں گے صرف اس تختی کے اندر۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس تختی کے پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک سے پریکٹس کرنی ہے کہ مجھے آیا معلوم بھی ہو رہا ہے کہ یہ ہا ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے، یہ خا ہے، یہ عین ہے، یہ غین ہے، یہ قاف ہے، یہ کیف ہے۔ تو یہ آپ نے معلوم کرنا ہے اس تختی کے پڑھنے کے بعد۔ تو یہ تختی کے اندر سب کچھ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک سے معلوم نہیں ہو رہا تو آپ اس تختی میں دوبارہ آئیں تو اس تختی کے اندر قرآن پاک میں جو حروف ہجا، جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حرف کون سا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف
با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف کاف. یہاں ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ لام الف آ گئے. سب سے پہلے لام الف یہ آیا، پھر اس کے بعد یہ آیا، پھر اس کے بعد یہ آیا، پھر اس کے بعد یہ تختی والے کو چاہیے تھا کہ ایک لام الف لے آتے. اتنے زیادہ لام الف لانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، مطلب اور مقصد ہے، فضول نہیں لے کر آئے یہ لوگ. تو سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نورانی کے آداب پڑھنا اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن پڑھ سکیں، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات، مین ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ اتنے زیادہ لام الف لانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے. آپ دیکھیے، اس لام الف کی شکل اور صورت حیت مختلف ہے. اسلام الف کی مختلف ہے، اسلام الف کی مختلف ہے، اسلام الف کی مختلف ہے. تو مختلف شکلوں کے اس لیے لے کر آئے کیونکہ قرآن پاک میں مختلف شکلوں کے استعمال ہوئے ہیں. اگر ہم قرآن پاک میں اگر اس شکل کا آ جائے اور ہم نے اس شکل کا لام الف پڑھا ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ بھی لام الف ہے، یہ بھی لام الف ہے. تو اسی لیے آپ کو یہ لا کر بتا دیا کہ قرآن پاک میں ان شکلوں کے لام الف استعمال ہوتے ہیں. آگے پڑھتی ہے. کاف با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا نون خا. تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بعض لوگ ثا کے اندر اور شین کے اندر فرق محسوس نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اردو کے اندر ہم جب بچوں کو سمجھاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ سا کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور شین کے 3 ڈنڈے ہوتے ہیں. تو جب بھی جہاں پر بھی ایک ڈنڈا آئے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہوں، 3 ڈاٹ ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سا ہے. اور جس طرح یہ 3 ڈنڈے ہیں یہاں پر آ جائے اور اس کے اوپر 3 ڈاٹ ہوں تو یہ شین ہوگا. تو شین کے 3 ڈنڈے، سا کا ایک ڈنڈا. تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با. تو یہاں پر ایک بات غور کرنے والی ہے کہ یہ یا ہے، یا کے نیچے 2 ڈاٹ ہوتے ہیں. دیکھیے، یا تو ہم نے دوسرے طریقے والی پڑھی تھی، دوسری شکل والی پڑھی تھی، لیکن یہ بھی یا ہم پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیے کہ جب بھی یا کسی آگے والے سے ملتا ہے تو اپنی نشانی کے 2 نیچے والے 2 ڈاٹ چھوڑ جاتا ہے. تو تا کے اوپر 2 ڈاٹ ہوتے ہیں اور یا کے نیچے 2 ڈاٹ ہوتے ہیں. جس کے نیچے 2 ڈاٹ ہوں وہ ہمیشہ یا ہوگا، اور وہ یا اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے جب آگے والے لفظ سے مل رہا ہو. با خا تا تا ہا
با تا یا ہا، بعض لوگ اس کو با ہا تا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے اوپر اگر 2 ڈاٹ آ جائیں تو یہ تا کے 2 ڈاٹ ہیں، یہ تا ہو جائے گا، یہ ہا تا نہیں ہوگا۔ با تا یا ہا تا ہا، نون تا ہا یا ہا با، با ہا با ہا میم، دال ذال، جیم دال، خا ذال، را زا، جیم را، خا زا، را زا، یا را۔ دیکھیے ہم اس کو یا پڑھیں گے، حالانکہ یا لکھا ہوا نہیں ہے، کیوں؟ اس کے نیچے 2 ڈاٹ ہیں اور 2 ڈاٹ یا کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے 2 ڈاٹ نیچے نہیں ہوتے۔ تا زا، سین، شین، سین لام، شین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ظا الف۔ دیکھیے اس میں اور اس میں فرق کرنا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ضاد اور ظا میں کیا فرق ہے۔ ضاد کے آخر میں دال آتا ہے اور ظا کے آخر میں نہیں آتا۔ ضاد الف، ظا الف، عین، غین، حمزہ، عین زا۔ دیکھیے بعض لوگ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، یہ کمپلین آتی ہے، یہ اس کو ہم حمزہ پڑھ دیتے ہیں، تو کبھی بھی حمزہ کسی آگے والے لفظ سے نہیں ملتا۔ جو بھی اس شکل کا آگے والے لفظ سے مل رہا ہو تو وہ عین ہوگا، حمزہ کبھی نہیں ہوگا۔ حمزہ کبھی بھی کسی آگے والے لفظ سے نہیں ملتا۔ تو جب یہ شکل کا آ جائے اور آگے کسی سے مل رہا ہو، آپ سمجھ لیجیے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ عین ہے۔ عین زا، غین را، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین ذال۔ اور دیکھیے ایک اور کمپلین کہ بعض لوگ، بہت بڑی کمپلینیں آتی ہیں اور بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو ہا پڑھ جاتے ہیں، ان دونوں کو ہا اور خوا پڑھ جاتے ہیں۔ ہا اور خوا نہیں ہے، ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے، جہاں پر بھی کہیں آ جائیں تو یہ عین ہے اور یہ غین ہے۔ ہا کی شکل، ہا کی اپنی ایک شکل ہے، ہا اپنی ایک شکل رکھتے ہیں، یہ عین ہے اور یہ غین ہے۔ الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، فا، قاف، واو۔ میں نے کل بتایا تھا اس کو لمبا نہیں کریں گے، صرف ہونٹ گول کر کے فوراً ادا کر دیں گے۔ واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، میم، میم، حا میم، لام میم، تا میم، تا میم تا۔ تو یہاں پر بھی یہ غور کرنے والی بات ہے، یہ دیکھیے کتنے میم لے کر آئے، تو انہوں نے مختلف شکلوں کے لے کر آئے کہ ایک میم علیحدہ والا، یہ بھی میم علیحدہ والا، اور یہ میم جب آخر میں آئے، جب کسی سے ملا ہو اور آخر میں آئے، یہ میم جب ملا ہو کسی سے آخر میں آئے، یہ میم جب ملا ہو کسی سے آخر میں ہے، اور یہ میم کہ آخر میں نہ آئے، درمیان میں آئے، اس سے آگے والا بھی کوئی مل رہا ہو، تو مختلف شکلوں کے میم ہیں۔ یہ بتا دیا اتنی میم لا کر کہ قرآن پاک میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، اگر جب بھی اس طرح استعمال ہو آپ ان کو میم پڑھیے گا۔ والسلام۔